ایک انتہائی افسوسناک حملہ ہوا ہے پاکستان کی افواج پر، حالیہ تاریخ کا بدترین حملہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ درابن پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ جو ہمارے سیکورٹی فورسز کا کیمپ ہے اس پر حملہ ہوا، بہت خوفناک حملہ، جس میں جو ابھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں مختلف جو صحافی جو بتا رہے ہیں، وہ تفصیلات بھی جو قومی میڈیا اس وقت سامنے نہیں رکھ رہا۔ بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے 25 فوجی جوان بھی اس میں شہید ہو گئے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا آپریشن تھا، بہت کوارڈینیٹڈ اٹیک تھا، اور زیادہ تعداد جو شہداء کی ہماری ہوئی اس کی وجہ وہ مقابلہ نہیں تھا جو آمنے سامنے ہوا۔ بنیادی طور پہ وہ جو مواد پھٹا ہے ٹرک، اس سے جو کلیپس ہوئی ہے، روف کلیپس ہوئی ہے بلڈنگ کی، اس کی وجہ سے شہادتیں ہماری زیادہ ہیں۔ اور اس حملے کے بعد دہشت گردوں نے خطرناک ویڈیوز جاری کی ہیں۔ بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی، انہوں نے خود کش حملہ کر دیا اور بارودی مواد سے بھرا ٹرک جو ہے، گاڑی جو ہے، اسے چوکی سے ٹکرا دیا۔ 27 کے قریب شہید بتائے جا رہے ہیں۔ یقیناً میں کہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ جی کامیاب نہیں ہونے دیا گیا، لیکن افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا ہے یار، 23 لوگ ایک حملے میں ان کی جانیں گئی ہیں۔ تو کدھر رہ رہے ہو؟ 93,000 فوجیوں نے سرنڈر کیا تھا، اخباروں میں موجود ہے جی، آپ کو پتہ ہے نا یہ بات؟ ہاں جی، اتنی غلط باتیں کیوں بول رہے ہیں؟ باہر کے ملکوں میں یا باہر کی دنیا میں انٹرنیشنلی سب سے بڑی خبر پاکستان کے بارے میں کیا ہے؟ 23 شہادتیں۔ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ یار یہ ان کا حملہ ناکام ہوا ہے تو آئی ایم سوری ٹو سے، دل تک لہرائے گا اللہ کے حکم سے۔ باتیں بڑی بڑی کرا۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے ڈیرہ اسماعیل خان علاقے میں ایک فدائین حملے میں 23 پاکستانی آرمی کے جوانوں کی جان چلی گئی۔ یہ حملہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک قصبے کے چیک پوسٹ پر ہوا۔ سماچار ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دھماکے کی وجہ سے 3 کمرے ڈھہ گئے اور عمارتوں کے ملبے سے شووں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آشنکا ہے کہ مرنے والوں کی سنکھیا ابھی اور بڑھ سکتی ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان نے لی ہے۔ آپ کو یہاں بتا دیں کہ آتنکی سنگٹھن پاکستان میں افغانستان کی طرز پر سرکار بنانا چاہتا ہے، اسی کارن وہ سرکاری محکموں اور ادھیکاریوں کو لگاتار نشانہ بنا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق فدائین ایک گاڑی سے چیک پوسٹ کی گیٹ میں گھس گئے۔ گیٹ پر پہنچتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ بیتے سال میں پاکستان میں 1050 آتنکی سے جڑی گھٹنائیں ہوئے۔ اب پورا پاکستان آرمی بیس پر ہوئے آتنکی حملے سے دہل اٹھا ہے۔ ایک انتہائی افسوسناک حملہ ہوا ہے پاکستان کی افواج پر، حالیہ تاریخ کا بدترین حملہ۔ اور اس حملے کے بعد دہشت گردوں نے خطرناک ویڈیوز جاری کی ہیں جو کہ اس حملے کی ویڈیوز ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ حملہ کیسے ہوا، اس حوالے سے اہم ترین ڈیولپمنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ تفصیلات بھی جو قومی میڈیا اس وقت سامنے نہیں رکھ رہا۔ بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوئی ہیں، بڑے پیمانے پر دشمن جو ہے، دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے بہادر افواج کی طرف سے، لیکن اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں، کیونکہ آج بھی جب یہ وقوع ہو رہا تھا اور جب اس واقعے کے بعد کی ڈیٹیلز آ رہی تھی، اس وقت بلکہ وہ کامران خان صاحب نے بڑی بہترین بات لکھی کہ ہمارے ٹی وی چینلز 50 سال پہلے قتل کے واقعے پر سابق وزیر اعظم کو سپریم کورٹ سے قتل پر سزائے موت اور اس حوالے سے 11 سال پرانے صدارتی ریفرنس کی اثر نو سماعت کی لائیو کوریج میں غرق ہیں۔ اس دوران عالمی خبر رساں ایجنسیز ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز پر حالیہ سالوں پر سنگین ترین دہشت گرد حملے کی خبریں نشر کر رہے ہیں۔ اے پی ایف نے 23 شہادتوں کی تصدیق بھی کر دی ہے، جو انٹرنیشنل پریس ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے یہ ڈیٹیلز قوم کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے، یعنی پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے موقع دیکھنا ہے جسے ہم سپوائل کریں یا پھر اس کے دوران کچھ کیا جائے تاکہ ایک سٹیٹمنٹ بنائی جا سکے۔ اب اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، دہشت گرد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ پہلے میں اس افسوسناک واقعہ جو ہے اس کے حوالے سے آئی ایس پی آر نے بھی کنفرمیشن دے دی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آج صبح 6 دہشت گردوں نے دارابن میں سیکیورٹی فورس کی پوسٹ پر حملہ کیا، جس دوران سیکیورٹی فورسز نے چوکی پر دہشت گردوں کے داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ تاہم اس کے بعد دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو چوکی سے ٹکرا دیا، جس کے نتیجے میں ہونے والے دھماکوں سے عمارت گر گئی اور متعدد اموات ہوئی۔ یعنی بزدل دشمن ہے۔ پہلے ایک آئی بی او ہوا،
पहले एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ, खुफिया इत्तला की बुनियाद पे एक ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन में 17 दहशतगर्दों को मारा गया। फिर 6 दहशतगर्द जो हैं उन्होंने वो उठ के आए और 6 दहशतगर्दों ने एक चेक पोस्ट के ऊपर हमला कर दिया। उस हमले को भी नाकाम बनाया गया और जाहिर बात है फायरिंग का तबादला हुआ, दहशतगर्द वहां पर मारे गए। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन के अंदर वही किया कि उन्होंने खुदकुश हमला कर दिया और बारूदी मवाद से भरा ट्रक जो है, गाड़ी जो है, उसे चौकी से टकरा दिया। एक आखिरी ऑप्शन इनके पास बचा था, बुजदिली की इंतहा थी। एफपीआर के मुताबिक इलाके में तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि इस दौरान 23 बहादुर सिपाहियों ने जामे शहादत नोश फरमाया। और ये भी एक पॉइंट रेस किया जाता है कि जी टीटीपी वहां पे प्लान करती है सारी चीजों को और उसके बाद फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन जो उन चीज़ों का वो है वो फिर पाकिस्तान के इलाकों में, पाकिस्तान के बॉर्डर के इस तरफ फिर उसको वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, फोर्सेस के ऊपर वो हमला और होते हैं। और यकीनन मैं कहूँगा, लोग कहते हैं कि जी कामयाब नहीं होने दिया गया, लेकिन अफसोस मुझे इस बात पे होता है यार 23 लोग एक हमले में उनकी जानें गई हैं। और अगर हम ये बात करें कि यार ये उनका हमला नाकाम हुआ है, तो आई एम सॉरी टू से ये फिर कामयाब हमला उनका कौन सा होगा। मतलब खुदा न खास्ता जिसमें 123 लोग हमारे फोर्सेस के जवान जो अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये बड़ा हमला था? नहीं, ये बहुत बड़ा हमला है। हम जो मर्जी कहें, ठीक है, मीडिया पे रिपोर्ट्स को थोड़ा सा और तरीके से पेश किया जाता है, ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन उन लोगों की जिंदगियां किन किन फैमिलियों से हैं। मैं ये नहीं कहता फोर्सेस के लोग ट्रेन इसीलिए होते हैं, वो उनको बनाया इसीलिए जाता है कि उन्होंने दुश्मन से लड़ना है, लेकिन बात सारी ये होती है कि बॉर्डर पे लड़ना होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये डे खान एक सेटल्ड एरिया आता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर एक इलाका, और बॉर्डर के ऊपर भी अगर इलाके होते हैं तो वो भी सुकून वाले होते हैं बहुत सारे इलाकों में, कंट्रीज में ऐसा नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, जो बड़ी खतरनाक है। हम ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें, हम बातें भी बहुत सारी कर रहे हैं और हमने कहा कि हमने उनकी कमर तोड़ दी है, हमने ये कर दिया, लेकिन बात सारी ये है कि अगर कमर जिस वक्त हमने तोड़ी थी या वक्ती थी, जो भी हम कहें, वो उनकी जुर्रत नहीं थी कि वो कोई इतना बड़ा, तो क्या इसके 10 गुण, मतलब 10वें हिस्से का भी कोई हमला उन्होंने किया हो। यकीनन इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको सेटल डाउन किया था, मैं मानता हूं इस बात को। कोई हम जर्नलिस्ट नहीं गए थे, कोई और लोग नहीं गए थे, यही लोग सारा कुछ करते रहे। लेकिन कुछ वजूहात लोग बता रहे हैं कि जी अफगान जो रिफ्यूजीज को निकाला जा रहा है, ये भी एक रीजन है। अच्छा, कुछ लोग एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहा जाता है जिनको, या अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं कि जी फौज और अवाम के दरमियान दूरियां खत्म करनी है, दूरियां नहीं होनी चाहिए।